اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ استغفار کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ اگر آپ ہر وقت استغفار کرتے رہتے ہیں تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ صرف آپ اللہ کے ولی نہیں بن سکتے، نبی نہیں بن سکتے، یعنی اگر آپ استغفر اللہ بولیں جی کہ میں اللہ بن جاؤں تو وہ بھی کوئی کہانی نہیں ہے ایسی ویسی نا، یہ آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے، کیونکہ ختم نبوت یعنی نبی کا تو آخری نبی کے بعد وہ بھی دروازے بند ہو چکے ہیں، مگر استغفار کرنے کے جو فائدے ہیں بہت بڑے ہیں۔ ایک آدمی ہر وقت استغفار کرتا رہتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کو کیا ملا، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ہر چیز پائی، جو بھی میں نے مانگا اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا۔ بغداد کا رہنے والا تھا۔ ایک دفعہ اس کو ایک آدمی مل جاتا ہے، وہ تھے اپنا حضرت احمد بن حنبل، بغداد کے تھے۔ اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کا جو ہے نا چہرہ مبارک کبھی دیکھ لوں، ان کا دیدار ہو جائے۔ تو یہ گھومتا رہتا ہے کہ کبھی شاید ان کا دیدار ہو جائے، استغفار پڑھتا رہتا ہے۔ حضرت احمد بن حنبل ایک جگہ رات کو جاتے ہیں تو وہ ان کو نکال دیتے ہیں، تو اس کے بعد ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی۔ تو ایک جگہ وہ جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کو مل جاتا ہے، تو یہ کہتا ہے وہ مسافر مل گیا، چلیں جی میں مسافر کو لے جاتا ہوں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ استغفار پڑھتا رہتا ہے۔ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جناب حضرت احمد بن حنبل وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے استغفار۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس کا کچھ فائدہ ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ سب کچھ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگا وہ مجھے مل گیا، مگر ایک خواہش باقی ہے کہ حضرت احمد بن حنبل کی جو ہے نا وہ زیارت ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میں ہوں، تو بڑا خوش ہوا۔ پھر اس نے بولا جی کہ استغفار پڑھنے سے اور کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، یہ آدمی ان سے پوچھتا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی سوال کرو، اگر بچے نہیں ہیں تو یہ پڑھو تو بچے ملیں گے، دولت نہیں ہے تو دولت ملے گی، کسی چیز کی کمی ہے تو یہ استغفار پڑھتے جاؤ تو وہ بھی ملے گی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی مدد سے بھی آپ کی مدد ہوگی۔ آپ جتنا بھی استغفار پڑھتے ہیں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، جدھر بھی جائیں گے آپ یہ پڑھتے رہیں گے، ہمیشہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ تو یہ انہوں نے ان کو بتایا کہ